اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر بسجدہ ہوئے، اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ آج یہ مٹھی بھر مسلمانوں کی تو نصرت و مدد نہیں کرے گا تو اے اللہ روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ سر کو آپ نے سجدے سے اٹھایا، اللہ نے آسمان سے لشکروں کے دروازے کھول دیے، فرشتوں کو اللہ نے نازل کیا، اور اس کا خصوصی تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا۔ یہ ایک اور مدد، ایک اور تیسری مدد، ایک اور مدد کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ حنین کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا کہ ہم نے جنگ حنین میں تمہاری نصرت اور مدد فرمائی، جبکہ لوگ تم کو چھوڑ کر بھاگ چکے تھے، نبی اکیلے کھڑے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب، تنہا نبی اور ادھر دشمنوں کا لشکر تھا۔ وہاں پر اللہ نے اپنی نصرت نازل کیا اور نشان کرے ہوئے 3000 فرشتوں کا جھنڈ اللہ نے بھیجا اور کہا اگر 5000 فرشتوں کی ضرورت پڑتی تو ہم روانہ کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، اس آیت کو سمجھنے کے لیے میں نے اتنی تفصیل آپ کے سامنے بیان کیا کہ اللہ فرماتے ہیں اے نبی ہم نے تمہاری مدد کی، دوسری اور مومنین کو آپ کا ہمنوا بنا دیا۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایمان والوں کی ہمنوائی کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ فتح آخری آیت میں یوں کھینچتے ہیں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو غیروں کے لیے سخت ہے اور ایمان والوں کے لیے مومن ہے، رحماء بینہم، آپس میں رحیم ہے۔ دیکھیں کس طریقے سے اللہ نے اللہ کے نبی کے صحابہ کو نبی کا ہمنوا بنا دیا، جو اپنے پیر میں کانٹا چبھنا برداشت کر سکتے تھے لیکن نبی کی عزت پر آنچ آنا برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو جب دشمنوں نے گرفتار کیا اور کہا اے خبیب ہم تمہاری جان بخش دیں گے، کیا تم تصور کر سکتے ہو تمہاری جان بخشی کے صلے میں آج تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لیا جائے؟ میرے بھائی، دل کی محبت کیا ہوتی ہے؟ حضرت خبیب کی زبان سے سنے، خبیب کہتے ہیں اے دشمن نبی سن، آج تو ایک جان نبی کے نام پر قربان ہو رہی ہے۔ خبیب کے رواتے میں اللہ اگر زندگی دے دیتا، خبیب ایسی سینکڑوں زندگیوں کو نبی کی عزت پر قربان کر دیتا۔ اب ذرا غور کرو میرے بھائی، کس جذبے نے نبی پر جان نچھاور کرنے کے لیے خبیب کو مجبور کیا تھا؟ یہی ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو ہم نے آپ کا ہمنوا بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی سے اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان ایمان والوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دیا۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اے نبی سنو، روئے زمین کے سارے خزانے بھی اگر تم خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں میں تم محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ اللہ سنے میرے بھائی، خطاب نبی علیہ السلام سے، احسانات کا تذکرہ نبی کے سامنے ہے، خالی ہماری نظر کی ضرورت ہے، ہم نظر کیوں نہیں ڈالتے؟ روئے زمین کے سارے خزانے بھی اگر خرچ کر دیے جائیں، دلوں کی محبت کوئی خرید نہیں سکتا، چونکہ یہ محبت تو اللہ ڈالنے والا ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں میں یہ محبت ڈالا، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور وہی اللہ ہے جس نے ان کے دلوں کے اندر محبت ڈال دیا۔ آئے میرے مومن بھائیوں، اب ذرا غور کریں کہ اتنے واقعات کے بعد آج ہماری محبت کا ہم اندازہ کرنے کی کوشش کریں، ہماری محبت کا اندازہ کرنے کی ہم کوشش کریں۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، اس کے بعد محبت کے کچھ فضائل آپ کے سامنے سناؤں گا۔ ایک بڑا بہترین واقعہ ہے، دیکھیے محبت کا۔ مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت آئی اور اس روایت کے راوی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں
ایک مرتبہ میرے درمیان اور حضرت عمار بن یاسر کے درمیان لڑائی ہو گئی. میرے درمیان اور عمار بن یاسر کے درمیان لڑائی ہو گئی. حضرت خالد بیان کرتے ہیں میرے بھائی اس روایت اس واقعے کو سننے سے پہلے جن دو صحابہ کے درمیان جھگڑا ہوا تھا ان کے درجہ کو ذرا سمجھیے. خالد بن ولید ان کا مقام سیرت میں کیا ہے, عمار بن یاسر ان کا مقام سیرت میں کیا ہے. اللہ اکبر. خالد بن ولید جن کے ہاتھ پر بے شمار اسلامی جنگیں فتح ہوئی, جن کو سیف اللہ کا خطاب دیا گیا. عمار بن یاسر جن کے حق میں اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت سنائی. ان دونوں صحابہ کے درمیان تھوڑی سی لڑائی ہو گئی, لڑائی ہو گئی. اور لڑائی بھی کیسی؟ حضرت خالد بن ولید بیان فرماتے ہیں میں نے زبان کی گستاخی جتنی ہو سکتی تھی ساری کی ساری عمار بن یاسر کے حق میں کر دیا. حدیث کے الفاظ ہیں فَأَغْلَقْتُ لَهُ بِالْقَوْلِ, زبان کے موٹے موٹے خطرناک الفاظ میں نے عمار بن یاسر کے حق میں استعمال کیا. عمار بن یاسر بھاگے بھاگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خالد بن ولید نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے. یہ پورا خالد بن ولید کا جھگڑا سنا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما, آپ کی گردن نیچے جھکی ہوئی تھی, آپ سن رہے تھے. یہ شکایت کے دوران خالد بن ولید بھی وہاں پر آ گئے. خالد بن ولید بھی وہاں آ گئے. عمار کو نبی کے سامنے اپنی شکایت کرتا ہوا دیکھ کر اور غصے میں آ گئے, اور غصے میں آ گئے, اور زیادہ الفاظ نبی کے سامنے انہوں نے کہہ دیے. عمار بن یاسر کو رہا نہیں گیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ خالد بن ولید کے الفاظ کو سنتے نہیں ہیں کہ خالد بن ولید میرے دل کو کیسے توڑتے ہیں. بلک کر رونا شروع کر دیے, بلک کر رونا شروع کر دیے. عمار کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ پرانوار کو اٹھایا اور خالد بن ولید سے خطاب کیا. یہ کتاب پر ذرا غور کرو. کہا کہ اے خالد سنو, جو کوئی عمار بن یاسر کے ساتھ دشمنی کرے گا رب اس کا دشمن ہو جائے گا. جو کوئی عمار بن یاسر کے ساتھ دشمنی کرے گا رب اس کا دشمن ہو جائے گا. جو عمار کو ستائے گا اللہ اس کو چھوڑنے والا نہیں, اس کو چھوڑنے والا نہیں ہے. اب خالد بن ولید کہتے ہیں نبی کے جملے سننے کے بعد میں تو لرزا گیا, نیچے گردن کیا, مسجد نبوی کے باہر آیا, کھڑا ہو گیا اور عمار بن یاسر کے آنے کا انتظار کیا. کیوں؟ اب عمار بن یاسر کی رضامندی اور خوشنودی کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا, کوئی بھی چارہ نہیں تھا. اب ذرا غور کرو میرے مومن بھائیوں, کیا یہ معاملہ آج ہمارے ساتھ ہوتا ہے؟ ہمارے دلوں کی محبت کہاں گئی؟ ہمارے دلوں کی محبت کہاں گئی؟ آج پورا مسلمان دلوں کی محبت سے محروم ہو گئے. آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زبان سے لیتے ہیں, صحابہ کے تذکرے اپنی زبان سے کرتے ہیں, لیکن یہ زبان کے تذکرے ہمارے دلوں کو نرم نہیں کرتے. ہمارے دلوں میں سختی در سختی آ چکی ہے. اللہ کے بندو اپنے دلوں کو ٹٹولو. آج پوری دنیا ہمارے دین کو مٹانے کے در پہ ہے. آج پوری دنیا امت مسلمہ کے خاتمے کے در پہ ہے. اسی لیے کسی نے بہترین انداز کے اندر کہا تھا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. اب ذرا غور تو کریں کہ کیا ہماری رہبری کرنے کے لیے قرآن اور سنت کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جو ہم کو اس کائنات کے اندر غالب کر سکتی ہے, جو ہماری پستی کو عزت کے اندر بدل سکتی ہے, جو ہمارے زوال کو عروج میں بدل سکتی ہے.
غور کرو میرے مومن بھائیوں، دلوں کی نفرتوں کو ختم کرو، دلوں کی نفرتوں کو ختم کرو، اپنے دلوں کی کھڑکی کو ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کھول لے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المؤمن مرآت المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ آئینہ کے معنی کیا ہے؟ آئینہ کیا کرتا ہے؟ آئینے کے سامنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ ہمارے چہروں کے عیبوں کو بتاتا ہے، ہمارے جسم کے عیبوں کو بتاتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، ہم سب ایک دوسرے کا آئینہ ہے، ایک دوسرے کی ہم اصلاح کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے والے بن جائیں۔ آئے میرے مومن بھائیوں، جب یہی محبت کی بات چلی ہے، اور زیادہ ہم اس محبت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور کچھ باتیں سنیں۔ مومن اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز مومن کی نظر میں نہیں ہوتی۔ آپ ذرا بتائیں، کیا ہمارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے بھی زیادہ محبوب کوئی اور چیز ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ کے بعد میں سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں، میرے ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ محبت میں آپ سے کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ نہیں یا عمر، ابھی تمہارا ایمان پورا نہیں ہوا، ابھی تمہارا ایمان پورا نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے بھانپ لیا اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں سب سے زیادہ روئے زمین پر آپ کی ذات سے محبت کرتا ہوں۔ میرے بھائی، ایک مومن نبی سے اتنی محبت کرتا ہے، اللہ سے اتنی محبت کرتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آج ہمارا ایمان کہاں گیا؟ آج ہمیں اللہ کے قرآن سے اور نبی کی احادیث سے یہ محبت کیوں نہیں؟ آج ہماری محبت اللہ کے قرآن سے، کیوں؟ کیا قرآن ہماری رہنمائی کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ کے نبی کا اسوہ اور یہ احادیث کا ذخیرہ ہماری رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے؟ اب تو آسمان سے کوئی نئی کتاب بھی نازل ہونے والی نہیں، جو بھی کرنا ہے ہمیں یہی شریعت کے موافق کرے۔ پھر ہم نے اس بات کو سمجھا کیوں نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی محبت کا تذکرہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 میں یوں کرتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بہت سے معبودوں کو تراش لیا ہے، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور وہ اپنے پیدا کردہ معبودوں سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے رب سے محبت کی جائے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کے ایک لفظ پر غور کریں، لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر بہت سے معبود تراش لیے ہیں، اور وہ اپنے معبودوں کو ایسے محبت کرتے ہیں جیسے رب سے محبت کی جانی تھی۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی صفت بیان کرتے ہیں، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ تو اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے آپ بات غور کریں، بات اللہ کی بات کو غور سے سمجھیں۔ لوگوں کی بات، لوگوں کا طریقہ اپنے کیے ہوئے کائنات سے محبت کرتے ہیں، اور ایمان والا اپنے رب سے محبت کرتا ہے، اور رب کی محبت میں کیسا ہے؟ حباً اشد۔ اشد کے معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ سخت۔ سختی کے معنی کیا ہوں گے؟ سختی کے معنی، اللہ اکبر، اگر ہماری لڑائی جھگڑے کے دور میں رب کی ایک بات کہہ دی جائے تو رب کی بات تو قبول کر لیا جائے، لڑائی جھگڑا خلاص، اس میں سخت ہو، کہ میں تو نادان تھا، اچھا اللہ کا یہ حکم ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، الحمدللہ میں مانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ محبت، یہ ہم غلطی کر سکتے ہیں، لیکن ہماری اصلاح قرآن اور سنت کے ذریعے سے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، اس واقعے کے بعد میں آگے کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
بعد 5 قسم کے اختلافات اس وقت صحابہ میں پیدا ہو گئے. 5 قسم کے اختلافات